السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اکیلے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام اہل جہان کے لیے رحمت، عمل کرنے والوں کے لیے نمونہ اور ان لوگوں پر حجت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ پر نازل کردہ کتاب و حکمت کے ذریعے اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جس میں بندوں کے لیے بھلائی اور دینی امور کی استقامت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ نیک ہستیاں تھیں جنہوں نے شریعت کو تھاما اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑا، اور یہی وہ لوگ تھے جو مبارک جماعت والے قرار پائے۔ ان کی مخالفت کرنے والے، ان کو تنہا چھوڑنے والے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلائے اور ایسے اعمال ہم سے کرائے جن کی کتاب اللہ اور سنت رسول سے تائید ہوتی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا یہ شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اس وقت جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا، اور بیمار کو بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے لیے گھر جلا دوں جو نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ۔ جس طرح ہم نے جماعت کی فضیلت کے بارے میں ابھی اس سے پہلے پڑھا کہ 27 درجے، یعنی ایک شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک ہی درجہ ثواب ملے گا، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو 27 دفعہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا آسان دین ہے، اور کتنی سہولیات ہیں ہمارے دین میں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے نابینا ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو انہیں اجازت دے دی، لیکن پھر فرمایا، اذان سنتے ہو؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، تو پھر نماز میں حاضر ہو جایا کرو۔ محترم سامعین، سوچئے کہ نابینا شخص کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی، اور آنکھیں والے جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے،
وہ کتنے بڑے جرم اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف منہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ ہوتا۔ یعنی اکثر لوگ جو ہے جب سفر میں ہوتے ہیں تو اس چیز کو عذر بنا لیتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے نماز کس رخ پر پڑھیں، کہاں منہ کریں۔ یہ حدیث ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ آپ سواری کا منہ جس طرف بھی ہو، چاہے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کہیں بھی ہو، جدھر بھی سواری کا منہ ہے آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے۔ سواری کا منہ چاہے جدھر بھی ہوتا، فرضوں کو سواری پر نہ پڑھتے، البتہ وتر سواری پر ہی پڑھتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے، یعنی اس میں انہیں اختیار تھا کہ وہ سواری اپنی تھی اس لیے کہ اونٹنی کا رخ کر دیتے تھے، لیکن جب سواری اپنی نہ ہو تو انسان جس رخ پر سواری ہو اسی رخ پر آپ نماز پڑھ لیں۔ فرضوں کو سواری پر نہ پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے۔ اس کے بعد نوافل ادا فرماتے رہتے، سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا۔ اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے، البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے۔ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ قبلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مشرق و مغرب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ یہ حکم اہل مدینہ اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان یعنی شمال یا جنوب والی سمت میں ہے، رہے بر صغیر پاک و ہند کے لوگ یا تمام وہ لوگ جن کا قبلہ مغرب یا مشرق کی طرف ہے تو ان کے لیے شمال اور جنوب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ نمازی کے قبلے کی جانب قبر ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرے، یعنی آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر اگر سامنے قبر ہے تو آپ وہاں سے ہٹ کر نماز پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو۔ اس چیز سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ قبروں کے بارے میں بھی قبر جہاں پر سامنے ہو وہاں پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور دوسرا کہ سواری کا منہ جس طرف ہو آپ اسی رخ پر نماز پڑھیں گے۔ سواری اگر اپنی ہے تو اپنی سواری کا رخ قبلے کی طرف کریں۔